9 मई کی باغیانہ سازش تیار کرنے والوں اور اس کا حصہ بننے والے مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری قانون سازی بہت جلد کر لی جائے گی، اور اس قانون کو خواہ آرڈیننس کی شکل میں نافذ العمل کرنا پڑے، اس سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس ضمن میں سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی اپنے کالم میں بتایا کہ 9 مئی کے فساد پر فوج کے چند اعلیٰ افسران کے سوا آج تک کسی ایک بھی سول کردار کو سزا نہیں ہو سکی۔ سزا تو کیا، کسی ایک عمرانو پر بھی قانونی کارروائی نہیں ہوتی دکھائی دی۔ 8 فروری 9 مئی کو نکل گیا ہے، یہ محض وہمہ ہے۔ بظاہر کچھ بھی لگے، دیوار پر کندہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو لمبی چھوٹ ملنے کا عرصہ تمام ہوا۔ اس 10 ماہ کی آسودگی سے حوصلہ پانے والوں کو خبر ہو کہ 9 مئی قوت سے لیس ہو کر حرکت میں آنے کو ہے۔ 8 فروری نے ایک دریچہ ضرور کھولا تھا، لیکن عمران خان نے اس کا رخ بھی آتش فشانی پہاڑوں کی طرف موڑ کر دور جاتے 9 مئی کو واپس بلا لیا ہے۔ ہر ایک کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ دور جاتے مسافروں کی طرح 9 مئی کے قدموں کی چاپ ہولے ہولے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس 10 ماہ کی گرد نے 9 مئی کو پوری حد تک ڈھانپ لیا ہے، لیکن 263ویں کور کمانڈر کانفرنس نے اعلامیہ جاری کیا کہ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ لوگ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے۔ عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ 10 ماہ کے دوران آرمی چیف سید عاصم منیر کا تختہ الٹ کر ایک بے چہرہ انقلابی نظام نافذ کرنے کے لیے فوجی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے فوج کے اندر تلاطم پیدا کرنے کی باغیانہ سازش تیار کرنے والے کردار بے خوف ہو کر کونوں قدروں سے نکل آئے ہیں۔ منصوبہ سازوں، زہر پاشی کرنے والوں، فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم چلانے والوں، لوگوں کو بغاوت پر اکسانے والوں اور 9 مئی کی غارت گر سپاہ کا حصہ بننے والوں کی بڑی تعداد 8 فروری کے بہشتی دروازے کے ذریعے منتخب جمہوری ایوانوں میں آ بیٹھی ہے۔ ایوانوں میں کسی کو ٹافی چوسنے، پان کھانے، چوئنگم چبانے، حتیٰ کہ پانی پینے تک کی اجازت نہیں۔ یہ سگریٹ پھونکتے ہیں۔ 9 مئی کے مرکزی کرداروں کی تصویریں ڈیسکوں پر سجاتے، ناشائستہ آوازیں کستے، لغو نعرے لگاتے اور 9 مئی کی آگ کو اپنے لہجوں میں سموئے آتش بیانی کرتے رہے۔ سر شام ٹی وی ٹاک شوز میں جلوہ گر ہوتے اور بنیادی انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ استحقاق یافتہ منتخب عوامی نمائندے ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ 8 فروری نے 9 مئی کو کونی مار کر بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ عرفان صدیقی کے مطابق منتقم مزاج عمران خان نے جنرل سید عاصم منیر کو کبھی معاف نہ کیا۔ بطور آرمی چیف ان کی تقرری کو کوچہ و بازار کا موضوع بنایا۔ اعلان سے 2 دن پہلے لاگ مارچ کرتے ہوئے راولپنڈی پہنچے، سعودی عرب کو بھڑکانے کی سازش کا حصہ بنے، اپنے پشتی بانوں سے مل کر 9 مئی کی سازش تیار کی۔ نشانہ کوئی بھی ہو، در حقیقت یہ ریاست، جمہوریت اور فوج کے نظم و ضبط کے خلاف بغاوت تھی جو ناکام ہو گئی۔ اس نوع کی بغاوتیں کامیاب ہو جائیں تو اپنا سکہ جمانے کے لیے صفاقانہ حرب اختیار کرتی ہیں، ناکام ہو جائیں تو سنگین تر صفاقی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کی واحد بغاوت ہے جو جزوی طور پر کامیاب اور حتمی طور پر ناکام ہو گئی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عمران خان بھی 9 مئی سے کلی طور پر بری ذمہ ہونے کا دعویٰ کرتے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کرتے ہیں، عدالتی کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں، کیمروں کی فوٹیج سامنے لانے کا چیلنج دے رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں کہ امریکہ نے تو کیپٹل ہل میں گھس جانے والوں کو سخت سزائیں دی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت کیوں چپ ہے؟ بظاہر کچھ بھی لگے، دیوار پر کندہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو لمبی چھوٹ ملنے کا عرصہ تمام ہوا، قانون تمام تر قوت سے لیس ہو کر حرکت میں آنے کو ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔